شاہ صاحب پہنچ گئے ماشاء اللہ. اے بٹھی سامنے دیکھیں جی سامنے. بھائی آپ آگے پیچھے نکلتے جائیں. راستہ چھوڑتے جائیں. یار کیمرہ آپ سیٹ پہ ہو جاؤ نا. آپ تھوڑے باقی ہو جاؤ پلیز. ساڑھا کوئی نہیں پروٹوکول یہ تو اپنا ہی ہے. ہلو آ گیا جی. یار جا رہے ہیں نا اس کو بند کر. بڑا جی ماشاء اللہ شاندار طور کرے تھا. بغیر ہوں کیمرہ آگے نکلتے جائیں. وہ سر راستہ چھوڑ دیں گے تاکہ سوری. یہ تھوڑا نیچے بیٹھنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کی زیادہ کاروائی کا بعد ہو چکا تلاوت و قرآن کے بعد انسان کا وجہ سے ایک بڑے عرصے کے بعد مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں نے اور دنیا بھر کے کشمیریوں نے یہ محسوس کیا کہ یونائٹڈ نیشن میں ان کی جذبات کی جس انداز میں ترجمانی کی گئی اس کی مثال ماضی میں بہت کم رہی ہے. اس پر ہم شاہ صاحب کو آج یہاں مدعو کیا تاکہ بتایا جائے کہ کشمیری قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قوم وہ آپ کی اس کا وشک والے تصدیق ہو سکتے ہیں. میں نے شاہ صاحب سے یہی گزارش کی تھی کہ انڈیویجولی جہاں بھی میڈیا کے لوگ بیٹھتے ہیں جہاں کشمیری بیٹھتے ہیں وہ آپ کے اس خطاب کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. اس لیے آپ ہمارے پاس پریس کلب تشریف لائیں تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ آپ کے کو مزید تجاویز بھی دے سکے. آج شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. مجھے یقین ہے کہ شاہ صاحب کے کیونکہ کام کے طریقہ کار کو میں جانتا ہوں میں اس کے بیان پہ اپنے آر پار کے کشمیریوں کو دنیا بھر کے کشمیریوں کو یہ یقین دلا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کے ورکنگ سٹائل سے جب لوگ آپ آگاہ ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک ایشو پہ فارن آفس کس طرح تیاری کرتا ہے اور 5 سال تک اللہ کی یاد شاہ صاحب ادھر رہے کیونکہ شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی بھی سنایا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو ہے فارن آفس میں اور دنیا بھر کے سفارتخانوں میں آپ دیکھیں گے اس کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا.
मैं नेशनल प्रेस क्लब के सदर तारक चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस्तेमालिया के बाद उधर लगाना इस वक्त गुज़श्ता चंद माह से तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है जिस नहज पर है, जिस मोड़ पर खड़ी है और जिस तरह से मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी जो है और तहरीक हुर्रियत कश्मीर के जो साथी हैं वो जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी कुर्बानियाँ जो हैं दुनिया भर में उजागर हो रही हैं, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा उसका उस मुकदमे का पेशकार जो है वो पाकिस्तान है। कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम की हैं, लेकिन उन कुर्बानियों को दुनिया के सामने लेके जाना पाकिस्तान के अवाम का फर्ज वलीन है। हालिया जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का इजलास था, उससे पहले लोगों में बहुत सी कन्फ्यूजन थी, बहुत सी बातें हो रही थी, बहुत से ऐसे हल्के थे जो समझते थे कि शायद पाकिस्तान की हुकूमतों ने या पाकिस्तान की जो फैसला साज है उन्होंने कश्मीर को उस तरह से ऑन नहीं किया कुछ अर्से से। ये कन्फ्यूजन थी, गलतफहमी थी लोगों में। लेकिन शाह साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जाकर जब जनरल असम्बली में खिताब किया, सबसे पहले तो इस बात पर उनका शुक्रिया और इस बात पर खराज तहसीन उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है उसमें खिताब किया। उसके बाद जिस तरह से जबरदस्त अंदाज में मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा उसका मामला नहीं था जिसको उन्होंने तशना छोड़ा। बहुत गलत आवाज़ में, बहुत तंग अंदाज में खिताब किया। तो हमारा ये फर्ज था कि प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से उनको और आप सब साथियों को यहाँ बुलाते, आप सबको इकट्ठा बिठाते और इकट्ठा बिठाकर हम एक दूसरे के साथ मुकालमा करते, बातचीत करते कि अब हमने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का इजलास जो है उसके बाद आगे कैसे बढ़ना है। आज इसी हवाले से आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब के आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और मुझे यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ जाएगी वो पूरी दुनिया भर में। थैंक यू वेरी मच। अब इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया तारक चौधरी साहब। मैं नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब शकील अंजम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस्तकबालिया कलमात जनाब शकील अंजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़े हुए फख्र महसूस हो रहा है। इन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से इस पूरी कौम और कश्मीर के अवाम के सर बुलंद कर दिए और सीने तान दिए कि हम मसला कश्मीर की वकालत इंटरनेशनल फोरम पर इस अंदाज में कर सकते हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी हमारी ज़ुबान बनकर गए और वहाँ पे हमारी ज़ुबान बोली और वो निशान छोड़े जो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे और बन गए हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख में दूसरी या तीसरी बार इस मसला और मजबूत अंदाज में मसला कश्मीर पेश किया गया, जिसे तारीख के बाद का इजाफा हुआ। हम शुक्रगुजार हैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत कश्मीरी कि इन्होंने हमारी तर्जमानी की और उस अंदाज में की कि भारत को अपनी जाफराना इसी पर शायद शर्मिंदगी का एहसास हो, लेकिन सारी दुनिया उसकी तरफ इस अंदाज में देख रही है कि जाफर भारत है और मजबूर कश्मीरी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आए, तशरीफ लाए, और खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को शुक्रिया जिन्होंने हमारा मान रखा। वैसे तो हमेशा इन्होंने ऐसा ही किया, हमारा मान रखा और हमारी एक आवाज़ पर बहुत शुक्रिया शकील अंजम साहब। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी साहबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब मुबारक ज़ेब खान साहब, जो आप जानते भी हैं कि बहुत दफ़ा बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड पूरी दुनिया में हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तान में हासिल कर चुके हैं। आज मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आज कश्मीर पर भी बात करें जनाब मुबारक ज़ेब खान साहब। जी शुक्रिया। रिस्पेक्टेबल फॉरेन मिनिस्टर,
کشمیر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. 71 سال ہو گئے کہ کشمیری اپنی اسٹرگل میں مصروف ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسرڈ ریپریشن اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. ایک طرف دنیا کی جو گلوبل پلیئرز ہیں انہوں نے جو کور کیا ہوا ہے انڈیا کی اٹراسٹیز کو، دوسری طرف سے ہمارے جو کشمیری بھائی جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کہ موسٹلی اب انڈیجنس اسٹرگل ہے. اب میرے خیال میں ٹائم آ چکا ہے، چونکہ آپ کی حکومت کا بھی ایک نعرہ بھی ہے نئے پاکستان کا، تو اب نئے پاکستان کوئی نیا طریقہ اڈاپٹ کرے، کوئی نیا پریکٹیکل اپروچ اڈاپٹ کرے کہ جو کشمیر کے جو دوست ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس اسٹرگل کو ہم گلوبل فورمز پہ اسی طرح اجاگر کریں جو کہ شاید ہم نہیں کر پائے. ہم نے کوشش بہت کی ہوگی پہلے، لیکن شاید وہ اتنا مؤثر نہیں رہا. شاہ صاحب، ہمارے پاس گلوبل ایکسپیرینسز بھی ہے، ہمارے پاس ایسٹ ایمور کا ماڈل بھی ہے، ہمارے پاس آئرش پیس ماڈل بھی ہے، اور ہمارے پاس اور بھی اس طرح کے ماڈلز ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں ان ماڈلز کو، ان ایشوز کو گلوبلی ان کو اٹھایا جائے. آج کا جو ہمارے پریس کلب کا جو سیمینار کا ٹائٹل ہے کشمیری پکار رہے ہیں، یہ پکارنا اسی بات کی ہے کہ اب ہمیں ان ریٹورک سے نکلنا ہوگا. اب ہمیں ان بیسک پرنسپل پہ بات کرنی ہوگی جو کہ دو ہی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور پلیبیسائٹ. ان پرنسپلز کے بیسس پہ کشمیر کے لیے ہمیں کوئی سلوشن ڈھونڈنی ہوگی، ہمیں ان آواز کو اٹھانی ہوگی. تھوڑی سی بات شروع بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو یو این کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کا جو رپورٹ آیا ہے وہ بھی ایک انکریجنگ اسٹیپ ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برسل میں EU پارلیمنٹ میں اور UK کے پارلیمنٹ میں اسی طرح کے رپورٹس آنے متوقع ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اور ہم یہاں سے یہ ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے آپ کے گورنمنٹ سے کہ آپ ان پریکٹیکل سلوشن، ان ماڈلز کو گلوبل فورم پہ آپ لے کے جائیں. جس طرح آپ نئے پاکستان کا بات کرتے ہیں، اب آپ کے نئے پاکستان میں ایک امپورٹنٹ، جس طرح آپ کا 11 پوائنٹ ایجنڈا تھا تو اس میں 12 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر کا ریزولوشن میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ مبارک زیب صاحب. اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں ہم نے کوشش کی کہ ہمارے وہ دوست جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو مقبوضہ کشمیر میں چھوڑ کر آزادی کی طرف لے کر یہاں آئے ہیں، ان کو زیادہ تعداد میں ہم نے یہاں بلایا کیونکہ وہاں بہت زیادہ اپریسیشن تھی. اور ہمیں بات کا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس قربانی کو اس انداز میں نہیں سراہتے جس انداز میں سراہنا چاہیے. کہ جو لوگ آزادی کی خاطر اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر سفر میں لائے کہ آپ کو اپنے بچوں سے دور بھیج دیا جائے، آپ کے والدین سے دور بھیج دیا جائے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر، ان کے نشانات کو چھوڑ کر آپ کو دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے تو آپ کیا محسوس کریں گے. اس لیے میں ہمیشہ حریت کانفرنس کی لیڈرشپ کو زیادہ، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے زیادہ پرائرٹی دیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جس انداز میں قربانی دے کر آئے ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. میں درخواست کروں گا سابق کبیر آل پارٹی حریت کانفرنس جناب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے میں نیشنل پریس کلب کے تمام ساتھیوں، واٹس ایپ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ نے جو بات
ہم جناب آنربل وزیر خارجہ تک پہنچانا چاہتے تھے. آپ نے ایک تو ہمیں ان کا دیدار بھی کروا دیا اور دوسرا پریس کلب کے جتنے بھی ارکان ہیں یہاں پہ یہ سب اکٹھے اس انداز میں کہ انہیں دلی پریس کلب کا مقابلہ کرنا ہے, ہندوستان کے پریس میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. اور آج آپ کی فارن منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ یہ نشست یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی, ہماری حریت قیادت کے لیے بھی اور ہمارے جیلوں میں جو قیادت ہے ان کے لیے بھی. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد آنربل وزیر خارجہ صاحب کو میں یہ گزارش کروں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی محبت پاکستان کے ساتھ دین کے نام پہ, میرے آبا و اجداد بھی آج کے ہاں سے ہم بخاری سادات کچھ سے کشمیر گئے, اس لیے ہمارا آپ پر کچھ زیادہ حق بھی ہے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے سب سے پہلے ہماری قیادت کے قربانی دی. میروائز صاحب کے والد شہید ہوئے, اشفاق مجید وانی شہید ہوئے, خواجہ عبدالعلی لون صاحب شہید ہوئے. یعنی کہ ہماری اعلیٰ قیادت کو اس لیے شہید کیا گیا کہ تاکہ تاریخ آزادی کشمیر کو آگے چلانے والا کوئی نہ رہے. آج ہمارے اسکالرس پی آئی ٹی اسکالرس کو شہید کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تھنک ٹینک نہ مل سکے. یہ وہ اسکالرس تھے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے تھے. تو لہذا ان حالات میں جو آپ نے حق ادا کیا باعث فریق کا اور باعث وکیل کا عالمی برادری کے اندر, تو حریت کانفرنس اور مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں ایک نئی طاقت پیدا ہوئی, ایک نئی جہت پیدا ہوئی, ایک نئی ہمت پیدا ہوئی. لیکن بات ختم ایک تقریر سے نہیں ہوگی. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ہماری مسلمان قیادت آزاد کشمیر کی بھی یہاں موجود ہے, انہیں بھی بات کرنی ہے. ایک اپیل میں آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ ہمارے لیے ایک کام کریں, وہ یہ کہ اپنے جو آپ نے زعفران کا بیج یونائٹڈ نیشن میں بویا ہے, اس زعفران کے پودوں کی رکھوالی کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے, اور اس ٹیم کا نام پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح مجاہد اول نوزادہ نصر اللہ خان کے وقت میں جو کشمیر کی پاکستان کی کشمیر پالیسی تھی, جس انداز میں اس وقت تحریک آزادی کشمیر کو دنیا کے پاور سینٹرز میں اجاگر کیا گیا, بہترین لوگ راٹھور صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ان کے فرزند یہاں بیٹھے ہیں. مجھے ان کو میں نے OIC کے اندر ہیومن رائٹس کونسل کے اندر روتے ہوئے دیکھا جب وہ کشمیر کا مقدمہ پیش کر رہے تھے. تو لہذا آپ کے لیے آسانی یہ کہ ہم سب آپ کے بازو ہیں. پوری ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ 1 کروڑ 76 لاکھ مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے, 40 لاکھ آزاد کشمیر کی عوام ہے, 18 سے 19 لاکھ گلگت بلتستان ہے, 22 لاکھ کشمیری آپ کے پاکستان میں آباد ہیں. یہ سب آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آپ کشمیر کاز کو پاکستان کا جس طرح اکانومی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے امپارٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, اسی طرح کشمیر کو بھی آپ سر فہرست کریں. اب کشمیر کے بارے میں جو ہمیں آپ سے ملے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کو بہت سارے ایشو میں تقسیم کر دیا. ایک تو واٹر میں پانی کا ایشو بنا دیا, دوسرا آپ نے سیاچن گلیشیئر کا, آپ یہ ہندوستانی نے بنایا لیکن آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑا. اگر کشمیر پر بات ہوتی ہے دیٹ مینز پانی سارا کشمیر میں ہی ہے. سیاچن گلیشیئر پر آپ بات کرتے ہیں تو وہ دیٹ از پارٹ آف کشمیر. بولر بیراج کی آپ بات کرتے ہیں دیٹ از ہوم آف سید علی شاہ گیلانی. تو لہذا آپ ان ایجنڈا جو بھی آپ کے مذاکرات کا ہو اس کو جب کشمیر ہو تو پھر اس سے آپ سیاچن کو, بولر بیراج کو اور گلبرگ نیویگیشن کو الگ نہ کریں, صرف کشمیر پر بات کریں جس کے لیے یونائٹڈ نیشن نے جو ریزولوشن پہ روڈ میپ کیا ہے آپ کا سٹینڈ اسی پر ہے. تو انہی گزارشات کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس وقت ریاست جموں و کشمیر میں ساتھ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں, یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ کو گواہ ٹھہرا کے ریاست جموں و کشمیر کے اندر کا کشمیری اس کی سیاسی وابستگی جس کے ساتھ بھی ہو,
لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی محبت ایمان سے کم نہیں، جنت سے کم نہیں. 1 سیکنڈ، وہاں جو جس پارٹی کا بھی ہو وہ نہیں چاہتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آرٹیکل 35A یا 370 کو انہوں نے ایمنڈ کرنا چاہا تو ہم سے آگے وہ ڈوگرے جموں کے بانٹ گئے کہ ہم کشمیریت پر ہندوستان کو غالب نہیں ہونے دیں گے. اس وقت پنڈت بھی ہمارے ساتھ ہو گئے تو انہوں نے اس کشمیریت کی شناخت کو جو ہے وہ برقرار رکھا. تو میں آخری بات آپ سے یہ گزارش کروں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ایک دفعہ میٹنگ میں کہا تھا کہ you have to prove this movement as indigenous movement and Pakistan's role is the supporting role. You are the symbol of کشمیر فریڈم اسٹرگل، یعنی یو means حریت قیادت. تو لہذا آپ کشمیری قیادت پر اعتماد کریں. کشمیری ہر لحاظ میں بائی کمٹمنٹ پاکستانی ہے. انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں. آج آپ نے دیکھ لیا کہ سری نگر کے بچے بچیاں، اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسکالرز جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، آزادی سے کم کوئی سودا نہیں ہوگا. اور یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور آپ جیسے وسیلے پیدا کرے گا جو ہمارے کیس کو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس طرح ہماری جو حریت قیادت ہے ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک بات کوشش کریں کہ ریپیٹیشن نہ ہو. جو تجویز ایک طرف سے آ جائے دوسری طرف سے ریپیٹ نہ کیا جائے. دوسرا کوشش کریں کہ پرپوزل بھی دے تاکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شاہ صاحب نوٹنگ بھی کرتے ہیں پھر اس سے ورکنگ بھی کرتے ہیں. کوئی اچھی پرپوزل آئے گی تو میرا خیال ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا وہی حاصل ہوگی. میں درخواست کروں گا پارٹی کی طرف سے جناب رفیق ڈار صاحب سے کہ وہ ذرا خیال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر تمہید کے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس انداز میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. یقیناً وہ ایک تاریخ بن چکی ہے اور پوری کشمیری قوم اس لیے بھی اس حوالے سے چونکہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ ٹائمنگ واز ویری امپورٹنٹ. 2016 سے بالخصوص جو ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری تھی اور 2018 کی الیکشن کے بعد آپ کا حکومت سنبھالنا پوری قوم کی نظریں آپ پر لگی ہوئی تھی. ایک اس لیے کہ ریسپانسبلٹی، دوسرا اس لیے بھی کہ کشمیری اس وقت ہائیسٹ لیول آف ریپریشن برداشت کر رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں. آئے دن آپ سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے، آپ کے پاس رپورٹس ہیں. اگرچہ 71 سال سے پھر گزشتہ 3 دہائیوں سے، لیکن 2016 کے بعد سے ابھی تک ساری دنیا نے دیکھ لیا ویل کوالیفائڈ اسکالرس، انجینئرس، PhD ڈاکٹرز وہ اس وقت باہر کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے پوری کشمیری قوم اپنے محسنوں کی طرف نظریں لگائے ہوئے. میں یہ ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت ایسا تھا ہم نے پاکستان کے اندر بھی ایسی آوازیں تھی، ہندوستان تو وہ باتیں کر ہی رہے تھے بھئی اکٹھے نہیں ہیں، متحد نہیں ہے کشمیری قوم. لیکن آپ نے دیکھا 2015 سے بالخصوص مشترکہ مزاحمتی قیادت کی شکل میں پوری قوم متحد ہے.
اور ایک آواز کے ساتھ ہندوستان کے اس ریپریشن کو فیس کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بلند اور بے باک قسم کی ایک ایسی مثال بذات خود پاکستان کے لیے بھی ہے، جہاں ہم نے دیکھا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بعض اوقات پالیسیوں کا غیر تسلسل اس کا ہم نے سامنا کیا، جس سے بے پناہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا. اور الحمدللہ اس کے باوجود کشمیری قوم ڈٹی ہوئی ہے، قربانیاں دے رہی ہیں اور اپنے موسموں کی طرف دیکھ رہی ہیں. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل آزادی کی صبح ضرور ہم دیکھیں گے. میں ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب، وزیر خارجہ صاحب، غزہ کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے ریاستی دہشت گردی جاری ہے، یقین جانیے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی انتہا، گھر کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، گھر کو مسمار کیا جاتا ہے، 6 ماہ کی حاملہ عورت کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے، شہید کر کے مکان کے اندر مائن لگائی جاتی ہے تاکہ بعد میں نوجوان جو یوتھ ان شہداء کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور ڈیلیبریٹلی مائن بچھائی جاتی ہے تاکہ مزید وہ نوجوان اس کے شکار ہو جائیں. دنیا میں شاید ہی ایسی کئی مثالیں آپ دیکھیں. تو اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ کشمیریوں کا یہ جو ریزالو ہے، ہندوستان کو ضرور ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. چونکہ بہت سارے مقررین ہیں، میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان نے جہاں ریپریشن کا راستہ اختیار کیا گزشتہ 3 دہائیوں سے، وہاں انہوں نے ڈائیلاگ کا بھی راستہ اختیار کیا. وہاں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی بائیلیٹرل ڈائیلاگ کیے، وہاں انہوں نے کوشش کی کہ کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ بائیلیٹرل ڈائیلاگ میں انوالو ہوں. مگر آج کی تاریخ گواہ ہے، شاہ صاحب، کشمیریوں نے ہندوستان کی طرف سے ڈائیلاگ کا ایک آفر ان کی طرف سے جو انہوں نے انٹرلوکیوٹر بنایا، کشمیریوں نے اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا کہ بائیلیٹرلزم آج تک ناکام ایک پروسیس چلا ہے. کشمیریوں کا یہ موقف ہے، اگرچہ کشمیر ایک بنیادی فریق ہے مگر اس کے اندر ہندوستان اور پاکستان بھی فریقانہ حیثیت رکھتے ہیں. کوئی بھی 2 فریق اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، وہ آج تک ثابت ہو چکا. اور کشمیریوں کا یہ موقف ہے، صرف کشمیری اور ہندوستانی ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کو ریزالو نہیں کر سکتے. تو اگر آج کشمیریوں کا یہ موقف ہے کہ یہ ڈائیلاگ، اس مسئلے کا حل پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آئے کہ جب تک نہ اس ڈائیلاگ کے اندر کشمیریوں کا نمائندہ شامل ہو تب تک یہ ناکام رہے گا، اور اس کی شمولیت کے ساتھ ہی ہم بھی ڈائیلاگ کے اندر آئیں گے. میں مجبانہ گزارش، چونکہ فارن منسٹر کی حیثیت سے بھی، لیکن اس کے علاوہ
پاکستان تحریک انصاف کے نیکسٹ چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں. ایک موٹوانا اپیل کرنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت کے اسپوکس مین کی طرف سے کچھ دن پہلے ایسا بیان آیا جس میں قومیت کی ریفرنس سے کسی کا نام لیا گیا. آپس میں اپوزیشن ہوتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا گریباں پکڑا جا سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومیت کو بیچ میں لاتے ہوئے اور وہ بھی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے تضحیکانہ انداز میں یہ ضرور یہاں پہ شاہ صاحب کی خدمت پہ پیش عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے بیان سے 2.5 کروڑ سے تقریباً کشمیریوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے. اس حوالے سے ضرور ترجمان پنجاب حکومت سے پوچھا جائے, بلکہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ انکنڈیشنل ان کی طرف سے اپالوجی ہونی چاہیے اور آئندہ ایسے بیانات سے پرہیز کیا جائے. بہت شکریہ رفیق صاحب. اب میں درخواست کروں گا کہ آج بھی ہمارے وہ ساتھی جو یہاں موجود ہیں جو بھی آپ سے اظہار خیال کریں گے کہ دوسرے بھائیوں کا پورا خاندان آئے روز آپ سنتے ہیں, خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ گرفتار ہوتے ہیں, ایک شہر میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. میں درخواست کروں گا الطاف بٹ صاحب سے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین جو صورتحال ہے کیونکہ یہ آگاہ رہتے ہیں اس حوالے سے دوستوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام شاہ محمود قریشی صاحب وزیر داخلہ حکومت پاکستان, دیگر علماء کرام, سامعین کرام, میڈیا سے وابستہ دوستوں, السلام علیکم. قابل اس لیے کہ میں کرنٹ سچویشن کے بارے میں بات کروں کیونکہ یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, حکومت کے سینئر ترین ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں. میں پریس کلب کے روحی رواں افضل بٹ صاحب, فوزی طارق صاحب, شکیل انجم اور عابد عباسی اور ان کے تمام جو سبارڈینیٹس ہیں, میں یہ اس لیے یہاں پہ کرنے ان کی تعریف اس لیے یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنی ذمہ داری اپنے منصب کے مطابق انہوں نے ہر دفعہ کشمیر کی کشمیریت کے حوالے سے, تحریک آزادی کے حوالے سے, خاص طور پہ برہان وانی کی شہادت کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ حکومت حلقوں میں ابھی سوچ بچار ہو رہی تھی کہ ہمارا سٹانس کیا ہوگا, لیکن رات کے 12 بجے افضل بٹ صاحب نے اپنے رفقا کو پریس کلب بلا کے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہا. اور مجھے فخر ہے, میں فخر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے 6 مہینے جب تک وہ تحریک وہاں پہ چلتی رہی, اسلام آباد پریس کلب کا ایک ساتھی, چاہے ہم ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہوئے یا ہم یونائٹڈ نیشن کے دروازے پہ یادداشت کے لیے گئے یا ہم پریس کلب کے سامنے آئے, تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کے بدعزت کے ان کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس ادارے کو جتنا مضبوط کیا جائے, اور اصل ترجمان ہمارا یہی ہے. میں یہیں سے بات شروع کروں گا. جہاں ہمیں ضرورت تھی پاکستان کی پولیٹیکل فگرز کی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی, ان دینی جماعتوں کی, کل کا واقعہ ہے ہم ہر ہفتے ہر 15 دن بعد یہاں پہ کوئی نہ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن وہاں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے اپنے وکیلوں کی, اپنے مؤثروں کی, اپنے ہمدردوں کی. آج کیونکہ مجھے کہا گیا ہے میں کہاں سے شروع کروں, 70 سالہ ان قربانیوں کو مقبول بٹ کی شہادت سے لے کے شمس الحق کی شہادت ہو, برہان وانی کی ہو یا منان وانی کی ہو, نیلوفر کے عصمت کی بات ہو, اور کل پرسوں 8 دن سے شپیاں میں جو کربلا جاری ہے, ہر صبح کربلا ہے اور ہر رات وہاں پہ شامی غریبہ ہے. میں ان مجاہدین, ان حریت پسند دوستوں کی, ان بچوں کی بات کرنا چاہوں گا. میں اس خانہ خاتون کی جس کے رکنگار نے یہاں بات کی ہے, قربانیوں کی انتہا ہو گئی ہے, وہ حد پار کر چکی ہے.
میں سوپور کی لیاقت کی بہن کی بات کرنا چاہوں گا، جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، وہ بارات کے انتظار میں تھی، اور اہم اسی موقع پہ ہندوستانی سپا فوجیوں نے اس کے بھائیوں کا جنازہ بارات کے نمونے میں ان کے گھر بھیج دیا۔ یہ کشمیری قربانیاں دیتے ہیں اور ہم دیتے رہیں گے، خون کا آخری قطرہ تک ہم بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہاں ذمہ داری بنتی ہے جو اس مسئلے کا فریق ہے، فریق ہونے کے ناطے، وکیل ہونے کے ناطے، محسن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ جتنا بھی قافلہ بیٹھا ہوا، جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، یہاں جو حکومتوں کی، میں آج کی حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، حکومتوں کی پالیسیوں میں جو کمی رہی ہے، اور میں آج داد دینا چاہتا ہوں افضل بٹ کو کہ انہوں نے آج بڑے عرصے کے بعد، ہم بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ اس حکومت میں آتے ہی وہ کہ وکٹری اسپیچ میں وزیر پاکستان نے جو کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، اس سے کشمیریوں کی داد رسی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد حکومت وقت کے وزیر خارجہ نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے جب بات کی ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، لیکن آج جو وہاں پہ حالات ہے، ہم ابھی زیرو آرڈر میں بات کر رہے تھے، فارن آفس کے وہاں پہ ترجمان بیٹھے ہیں جو ابھی موجود ہیں، ہم نے ان سے یہ سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ جب الوسی پہ یا آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے میں فائر کیا جاتا ہے، وہاں پہ کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے، فوراً آپ سمن کرتے ہیں انڈین ایمبیسڈرز کو یا ان کے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس خونی لکیر جو کہ عارضی خونی لکیر ہے، اس کے دوسری سائڈ پہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، حاملہ خواتین کو شہید کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ کا رسپانس نہیں ہوتا ہے؟ اس میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر کشمیر ہے، ہم تو اس تقسیم کو جب مانتے ہی نہیں ہیں، جب آپ کا دعویٰ ہے کشمیر پاکستان کا، پاکستان کی شہرت ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے ہم اس کو پاکستان بنا کے رکھیں گے، اس طرح تو آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ یہ جو پچھلے 15 دنوں سے وہاں پہ ظلم کی انتہا ہے، شہادتیں جاری ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو فوراً جو اقدامات کرنے چاہے تھے، جس میں میری تجویز ہے فوراً جو ہے حکومت پاکستان کو ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس بلائیں، اس کا اہتمام کریں، انٹرنیشنل لیگ جتنے بھی ہمارے دوست کام کر رہے ہیں ان کو بلائیں، اور اس کے اوپر جو تجاوز آتی ہے آج بھی یہاں پہ آئیں گی، اور اس کے بعد OIC یونائٹڈ نیشن میں جب ہماری بات ہوتی ہے، OIC اگر آج ہمارے کام نہ آئے تو ہمارا اس کے اندر رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا، میں بڑے عرصے سے ہم نے یہ کئی دفعہ ڈیمانڈ کی ہے، کیونکہ آج یہاں پہ وزیر خارجہ خود بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جس انداز میں سری نگر میں ظلم ہوتا ہے، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، اس انداز میں پاکستانی حکمران یا پاکستانی وزیر خارجہ یا ان کے ترجمان اس انداز میں ریسپانس نہیں کر سکتے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ مظفر آباد میں ہمارا ایک اسپوکس مین ہونا چاہیے جو اسی زبان میں ان کو ریسپانس دے، ڈیلی وائز وہاں پہ ریسپانس ہونا چاہیے، جو ان کو بتا دے کہ تم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ پریکٹیکل سپورٹس کی ضرورت ہے، یہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لیے کہا 70 سال سے جہاں میں نے قربانیوں کی بات کی ہے، وہاں اگر ہم تعریف کریں، تائید کریں حکومت پاکستان نے جو ہماری سپورٹ کی ہے، سیاسی سفارتی سپورٹ کی ہے، لیکن اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاہ محمد قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان سے بھی سننا چاہیں گے۔ میری ان سے گزارش ہوگی کہ عملی اقدامات کیے جائیں، انڈور میٹنگز کا اہتمام کیا جائے۔ یوسف نصیر صاحب نے جیسے کہا کہ کشمیر کمیٹی ایک بہت بڑا جو ہے نام ہے، اس کے لیے آپ نے کام کیا ہے، اس میں ایک مؤثر ویل اویئر جو کشمیر کے حوالے سے اویئرنس رکھتا ہو، ان کو وہاں پہ چیئرمین اس کا بنایا جائے تاکہ کشمیریوں کی ان ٹائم دادرسی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ الطاف بٹ صاحب، یقینی طور پر جو جذبات آپ کے ہیں، آپ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میں درخواست کروں گا حریت رہنما جناب عبدالمجید لون صاحب سے کہ وہ جناب عبدالمجید لون صاحب۔ نحمد رسول اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ایونٹ کے مہمان خصوصی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب، بٹ صاحب، اگر میں نام صاحب کا لوں، میرے خیال میں ٹائم ہی کم ہے،
बल्कि मैं इस तरह से खराज तासीम पेश करता हूँ टीम भट्ट साहब को कि जो आज उन्होंने यहाँ मुनक़द किया है, अफजल भट्ट साहब ने, तारिक चौधरी साहब, शकील उजम साहब, आबिद अब्बासी साहब, खराज तासीम के मुस्तहक़ हैं ये। इस मौके पे जब श्रीनगर में कहर बपा है, जब वहाँ पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, और इस मौके पे इस सेमिनार का मुनक़्क़िद कराना एक नेक शिमो है, एक अच्छा इक़दाम है। अगरचे वायलेशंस पे बात की है भट्ट साहब ने, तार साहब ने, मौजूदा सूरत हाल पे नसीम साहब ने, मैं शाह महमूद साहब, क्योंकि इससे पहले शाह महमूद साहब जब नए पाकिस्तान की काविशों में मसरूफ थे तो मैं कम्युनिकेशन में था उनके साथ, तो अल्लाह ताला उनको रहमत दे, बातचीत होती थी, मसरूफ रहते थे। तो बहरहाल इससे पहले हम हुर्रियत ऑफिस भी ये विजिट कर चुके हैं, जब साबिक़ा दौर में वज़ीर ख़ारजा थे शेख साहब की बरसी पे भी। तो हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो न खत्म होने वाला रिश्ता है, और आज हमें इससे भी बढ़कर मसरत हुई है कि इस मनसब पे जो है मौजूद शख्सियत बरकरार है, और इंशाअल्लाह इनके दौर में मसले कश्मीर के बड़े जो सम्राट हैं, अच्छे सम्राट सामने आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि जब यूएन असेंबली के अंदर शाह महमूद साहब ने दबन बात करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया दुनिया को, हिंदुस्तान को, कि हम कश्मीरियों के पुष्टबान हैं। शाह साहब मेरी तजावीज़ हैं कुछ कि उस हवाले से अगर काम करें तो ये हम इंशाअल्लाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन भी हम आपसे मिलना चाहते हैं, उसमें भी हम रखेंगे। यहाँ टाइम कम है, कश्मीर जिस तरह से वहाँ हिलाली परचम लेके जिस तरह से वो कुर्बानियां दे रहा है, उसको थामे रखे हुए है, और वो पुकार रहा है, कश्मीर पुकार रहा है, उसके जवाब में यहाँ से क्या इक़दाम होने चाहिए। शाह साहब जी आज आप जो है फरमाएंगे कि हम कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं। साबिक़ा दौर में अगरचे वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, लेकिन कमी महसूस नहीं हुई थी डॉक्टर फैसल ने, तहमीना जुजवा ने, मलिया बोगी ने, नफीस ज़किया ने, उन्होंने बरकरार रखा, पॉलिटिकली अलर्ट रहे हैं, केएमएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ इन टच रहे हैं, बोर्ड जो है मीडिया को वर्तन ब्रीफ करते रहेंगे, दुनिया को हाईलाइट करते रहे। आज आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो हम इस वक्त खान साहब की जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर फैन है, फॉलोअर है उसका। पूरी टीम जो आपकी है, हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर आप लॉबी जो है लॉबी करें, अमेरिका के अंदर जाकर, यूरोप के अंदर, जो साबिक़ा दौर में नहीं हुआ, इनवॉइस भेजे गए, उसमें वो मतलब देखिए वेल पर्सन जानी चाहिए, चाहे वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बने या किसी और जगह एड्रेस करना चाहे, वो वेल हो, उसको जानकारी हो, उसको कश्मीर के हवाले से पूरी जो है वो पता हो कि मैं क्या बात करूं। तो लिहाजा दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को आप जो है मुतल्लिक़ करें, वहाँ जो मिशनर्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक सेंटर्स हैं, उनको मुतल्लिक़ करें, वहाँ कश्मीर पैसिफिक बनाया जाए। शाह साहब हमारा जो डायस्पोरा है उससे काम लिया जाए। यहाँ राजा नजावत साहब है, खुशकिस्मती से आज यहीं पर है, 3 दफा उन्होंने डिबेट कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, हाउस ऑफ कॉमन्स में इनकी जो है दस्तरस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनकी दस्तरस है, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर इनकी दस्तरस, इन सब काम में वहाँ ये आपके काम की जो है काम आएंगे वहाँ पर। इसी तरह से शाह साहब यहाँ मैं आपको बताते चलो, क्योंकि ये हमारे जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, हमेशा हमारे साथ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तब जो मीडिया हासिल बालकान है, हिंदुस्तान का मीडिया आज भी प्राइम टाइम में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, तारीख आजाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। हमारे आज टीवी चैनल के अलावा कोई बात नहीं कर रहा। सारी जिम्मेदारी हम अदील बशीर साहब को नहीं दी। यहाँ जो बड़े जो चैनल मालिकान हैं और मीडिया हाउस मालिकान है, उनसे आप व्यक्ति कोई डिबेट हो, टॉक शोज हो, हम ये नहीं कहते हम प्रोपेगेंडा करें उनकी तरफ, हम उनके एट्रॉसिटीज को हाईलाइट करें, हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को नहीं बंद खाएं, तो हिंदुस्तान जो है बैकफुट पे चला जाएगा। उसके साथ सोशल मीडिया की मैं बात करता हूँ। शाह महमूद साहब, पीटीआई की कैंपेन सोशल मीडिया पे चली, आपका प्रचार इस पे हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सोशल मीडिया के साथ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं, जैसा हिंदुस्तान का है। बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, यहाँ पर फिल्टर लगे हैं जो कश्मीर के हवाले से प्रोसेस डिलीट हो जाती है। इससे पहले मनोशर रहमान से मिले सरदार जी साहब, लेकिन वो खातर का उस पर काम नहीं कर सके, उस पर काम करने की जरूरत है। हमें आसमान की नोट्स में मिला है। शाह साहब, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चीज को आप नोटिस लेते हुए
آپ جو ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایک متحرک رول ادا کرو گے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دنیا چونکہ سوشل میڈیا کا کوئی بارڈر نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کوئی ٹویٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، اگر وہ کوئی میسج یا کوئی سندیشہ یا کوئی ٹیلی گرام نہیں بھیج سکتا ٹویٹ وہ دیکھ سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان جس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں ہمارے پوسٹرز ہمارے آئی ڈی کو بلاک کیا جاتا ہے، ٹویٹ اکاؤنٹس بلاک کیے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ فرسٹ نمبر ہمارا آئی ٹی میں ہے، تو لہٰذا امید ہے اسی کے ساتھ شکریہ بھٹ صاحب کہ ان چیزوں میں اگر ہم لوگ انشاءاللہ ہم بہت آگے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ تمرین لون صاحب. یہ لون صاحب نے ٹھیک اشارہ کیا کہ ایک تو حریت کانفرنس کی قیادت ہے، آزاد کشمیر کی قیادت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کشمیری ہے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جس انداز میں جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، شاید ہی دنیا کی کسی اور تحریک کو ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ میسر ہو. آپ برطانیہ میں جاتے ہیں تو تحریک خود ارادیت کے رہنما راجہ جابر صاحب بیٹھے ہیں، یا آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں کشمیر کونسل یورپ کے لیڈر سید صاحب موجود ہیں. جس شہر دنیا کا آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو ہر شہر ہر ملک میں کشمیری اسی طرح کشمیر کے ایشو پہ کام کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا تحریک خود ارادیت کے چیئرمین راجہ جابر صاحب سے کہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل صدر احترام محترم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جناب افضل بٹ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو خصوصی طور پر جہاں میں آج بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کی طرف سے اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے جناب وزیر خارجہ کا مشکور ہوں کہ جس انداز میں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں ہمارا کیس پیش کیا. بے شک ہم وہاں سے دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ٹیلی ویژن پہ میں نے اور میری ٹیم کے کچھ دوستوں نے بیٹھ کر آپ کی ساری تقریر سنی، اور اس تقریر میں جس انداز میں ایک فکرے کی بجائے آپ نے پوری تقریر کو کشمیر محور بنایا، اس پہ میں آپ کو پوری کشمیری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہی ہماری تحریک ہے، یہی ہمارا مشن ہے جس کو آپ نے یونائٹڈ نیشن میں پہنچایا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز کو آپ کے یہاں جانے سے پہلے آپ سے آپ کشمیر پارلیمنٹری گروپ کی ملاقات کروائی تھی، اور میں آج یہاں آپ کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو انشاءاللہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ کے بعد 32 سال کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کا ایک آل پارٹیز کشمیر گروپ بھی ایک رپورٹ پیش کر رہا ہے، جس کا میں یہاں ذکر جناب ہمارے قائد محترم جناب مجاہد اول صدر محمد عبدالکریم خان کا نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. ان کی قیادت میں ہم نے 1986 میں یہ کمیٹی قائم کی تھی، اور آج 32 سال کے بعد ڈیبیٹس، کوسچنز اور سب کے بعد یہ رپورٹ ایک دوسرا میں سمجھتا ہوں بارش کا قطرہ ہوگا، اور تیسرا بارش کا قطرہ یورپین پارلیمنٹ سے انشاءاللہ جنوری میں وہاں یورپین پارلیمنٹ کی انسانیت گروپ کی کمیٹی کی ایونٹ کر رہی ہے. بٹ صاحب اور ان کے دوست ہمارے ساتھ اکثر رابطے میں رہتے ہیں، اور میں یہاں آپ سے کوئی تجاویز نہیں دوں گا، اس لیے کہ تجاویز دینا میرے نقطہ نظر میں ہماری یہاں آزاد کشمیر کی قیادت موجود ہے، میرے صدر جماعت یہاں سردار عبد الکریم خان بیٹھے ہیں اور دراوی صاحب بیٹھے ہیں، اسی طرح حریت کانفرنس کی قیادت کی موجودگی میں بیرون ملک بسنے والے تمام کشمیری ایک ادنا سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے تمام مشنز کے ساتھ بھی ہمارے مکمل رابطے رہتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی قومی دن ہو، کل بھی ہماری تنظیم نے وہاں ہاؤس آف کامنز میں یوم تاسیس بنایا، 27 کو میں خود جا رہا ہوں اور مانچسٹر میں ہم یوم سیاہ منائیں گے. اسی طرح یورپین پارلیمنٹ میں علی رضا سید اور کی پوری ٹیم اور ہم سارے اکٹھے ہو کر وزیر اعظم آزاد کشمیر جا رہے ہیں. ہم پورا ہفتہ کشمیر منا رہے ہیں انشاءاللہ یورپین پارلیمنٹ میں. ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، لیکن گورنمنٹ پاکستان اپنا فرض ادا کرے، اور وہ کام جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں کے ذریعے یہ پیسن کیا، اس خون کے ذریعے پاکستان کے دریاؤں میں پانی بھیجا، خون بھیجا، اس ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ علاج کرنے کے لیے یہ ہماری ساری قربانیاں ہیں، یہ ہماری سفارتی کوششیں ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی ہماری مؤثر وکالت کرے گی. شکریہ. بہت شکریہ راجہ صاحب.
आपका इतना ज़्यादा काम है, आपने उससे बहुत कम वक्त दिया है, थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज़ाद कश्मीर के नौजवान सियासी रहनुमा, और ये तो मेरे दोस्त हैं ही, इनके वालिद साहब मेरे इनसे ज़्यादा दोस्त थे, जिन्हें आज भी लोग दिलों से अवामी वज़ीर आज़म कहते हैं, राजा मुमताज़ साहब राठौर साहब के साथ राजा फैसल मुख्तार राठौर साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से गुज़र है। नमूद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद फौजुल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत में किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। मैं सबसे पहले शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल भट्ट साहब और तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बोरियत क़यादत और कश्मीरी क़यादत को यहाँ पर मदऊ किया और हमें जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मैं दिल के अपनी गहराइयों से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ीर ख़ारजा का कलमदार सोमे नारे पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस तरीके से इन्होंने यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों की नुमाइंदगी की इशूज़ को एड्रेस किया, मैं इस पर भी इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इख्तिसार के साथ दो चार बातें करके चाहूँगा। 1931 में जब श्रीनगर के अंदर 22 मुसलमानों को आज़ाद देने पर शहीद किया गया, तब से इस तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज हुआ, और उस दिन से लेकर आज के दिन तक 70 सालों से कश्मीरी इस तहरीक के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते चले आ रहे हैं, और 70 साल से वो आग और खून के दरिया अबूर करते चले आ रहे हैं। और हिंदुस्तान की 7 लाख फौज भी उनका ये जज्बा, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत को खत्म और कम ना कर सकी। वो आज भी उसी तरह महाज पर डटे हुए हैं, और आज तो हिंदुस्तान के अंदर उन पढ़े लिखे लोगों को, PhD नौजवानों को शहीद करना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब, कश्मीर के लिए जो भी पॉलिसी मुरतब की जाए उसके लिए कश्मीरियों के असल फरीक खुद कश्मीरी जो अपनी हक के आज़ादी की जिद्दोजहद को आज तक जारी रखे हुए हैं, उनको इसमें ज़रूर शामिल किया जाए। पाकिस्तान की यहाँ पर कश्मीर की सियासी जमातों के तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन हम जो भी कश्मीर पॉलिसी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप लेकर आएंगे, हमारी अपनी जमातों से वाबस्तगियाँ अपनी जगह, लेकिन एज ए कश्मीरी हम उसे भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे कि जिन्होंने कश्मीर के लिए बड़ा जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। 1000 साल तक जंग लड़ने का उन्होंने फलसफा दिया, और हमें आपसे भी उम्मीद है, क्योंकि आपकी भी सियासी तरबियत जनाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की है, हम यकीन करते हैं कि आप भी मसला कश्मीर के लिए अपना जानदार किरदार अदा करेंगे। और आखिर में मैं जरूर इख्तिसार के साथ इस हवाले से तवज्जो भी आपकी दिलाना चाहूँगा कि जो मुझसे पहले जैसा कि कहा गया कि पंजाब के एक वजीर ने परसों कश्मीरियों के हवाले से जिस तरह से जिक्र किया, आज एक अखबार के अंदर मैंने ये देखा, एक साफी ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कश्मीर के उन शहीदों की तस्वीर लगाई, जिसके ऊपर ये लिखा था कि जनाब चौहान साहब, ये वो कश्मीरी शहीद जिनका आपने ताना दिया है पाकिस्तान के सियासतदानों को। तो यकीनन सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कम से कम कश्मीरियों की इज्जत, बका और वकार का ख्याल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीरी जो है, हम ये बात समझते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर तहरीक तकमील पाकिस्तान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया फैसल मुख्तार राठौर साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ कुश्तीबाज जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब, जो साबिक़ अमीर हैं जमात इस्लामी के और मेंबर हैं कानून साहब अब्दुल रशीद तुराबी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम व आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। जनाब वज़ीर-ए-आज़म
शाह महमूद कुरैशी साहब, कायदीन कश्मीर, आज की इस तकरीब के मेज़बान जनाब अफसर भट्ट साहब, तारिक चौधरी साहब, शकील अंजन साहब, मोहम्मद अब्बासी साहब और उनके रफ़क़ा, यहाँ तशरीफ़ फरमा दीगर अहले दानिश और अहले कलम हज़रात, मैं भी अफसर भट्ट साहब आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मजलिस मसाकिब से मोहतरम शाह साहब से मुलाकात का मौका फराहम किया और जिस तरह बाकी रफ़क़ा ने ज़्यादा ख्याल किया, जिस तरह उन्होंने जनरल असम्बली में बहुत ही जामे खिताब किया और कोई पहलू ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि कायदीन हुर्रियत में से भी कोई खिताब करता तो शायद यही अल्फाज होते और इसी तरह से करने इस पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और कौमी ज़ुबान में जो एक तवील अरसे से तशवीरी महसूस हो रही थी कि हमारी इसकी पजीराई हो, अगर नरेंद्र मोदी और उनकी वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाकर अपनी हिंदी ज़ुबान में तकरीर कर सकते हैं, तो उस कमी का भी आपने इज़ारा किया, इस पर इजाफी तौर पर आपको मुबारकबाद। यहाँ बातें बहुत हो गई हैं, तजावीज़ भी आ गई हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर की लंबी तारीख है, इस वक्त उसका ऐसा भी मतलब नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इस रवान मरहले में खास तौर पर 1990 से आनवर्ड जिस नोयत की कुर्बानी कश्मीरियों ने पेश की है, उसका शायद ही किसी दूसरी आज़ादी की तहरीक में हवाला मिले, मसाला मिले। और जिस कदर इस्तेमाली हथकंडे हिंदुस्तान में आजमाए हैं, सारे इस्तेमाल की तारीख का मुताला करें, उसकी भी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो इस पर हम अपने कायदीन हुर्रियत को, मुजाहिदीन को और वहाँ के उन शुहदा को और वहाँ के मर्द और ज़न को, बच्चों, नौजवानों और तलबा को सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और एक बड़े इस्तेमाल को अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हर तदबीर उस पर पलट दी, उनकी इस्तकामत पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। अब उनकी तोक़ुआत से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इनकी इस्तिदाद में था, उससे ज़्यादा वो कुर्बानी पेश कर चुके हैं। अब इस तहरीक को कंक्लूड करना, किसी फैसलातुल मरहले से अमकनार करना, ये पाकिस्तान की हिकमत अमली पर मुनहसर है। वो मुज़ाकरात कारी से होती है, वो सफारतकारी से होती है, वो जंग से होती है। सारे ऑप्शन दुनिया में मसाइल हल करने के हवाले से मौजूद है। तो इस पर एक गहरे तदब्बर और गौर फिक्र की जरूरत है। और मैं ये तजवीज़ पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह दूसरे कौमी मसाइल पर आपकी कौमी मशावरत का एक सिलसिला चल रहा है, पानी के मसले पर है, सिक्योरिटी के मसले पर, तो मसला कश्मीर वाहिद एक ऐसा मसला है जो आपकी मायशत, जो आपका दफा, जो आपकी सिक्योरिटी, सारे अमूर इस मसला कश्मीर से जुड़े हुए। तो इन पर एक वसी तर मशावरत, कौमी मशावरत का एहतमाम करने की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत और जिसमें अहले दानिश उसमें अब और इसमें बजात तौर पर सरफरिस्त कश्मीरी क़यादत है। हमारे वज़ीर कायदीन यहाँ पर मौजूद है, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत भी इस तहरीक का हिस्सा है। तो यकीन उनसे मुशावरत भी इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक की पेशरफ्त का जरिया बनेगी। और अभी तक जो आपका स्थान सामने आया, खान साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी और मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हमारी ये दरख्वास्त है इसी मौक़िफ़ पर कायम रहने की जरूरत है। जो कौमी और रसूली मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हक़ खुद इरादियत का हुसूल, इस पर इत्तेफ़ाक़ राय है पाकिस्तान के अंदर भी। दरमियान में मुशर्रफ साहब के दौर में जो एक इनहराफ हुआ, उससे हमारे इस काज को बहुत नुकसान पहुंचा और अब नई एक पार्लियामेंट हमारे वजूद में आ चुकी है। एक मरतबा फिर पार्लियामेंट की सतह पर इस कौमी मौक़िफ़ या एक करारदाद की सूरत में
میں سمجھتا ہوں وہ اس تحریک کا ایک اہم تقاضا ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح محترم خان صاحب نے انیشیٹو لیا اور ایک خط لکھا, بین الاقوامی سطح پر اس کی بڑی پذیرائی ہوئی, مذاکرات کی دعوت دی, کشمیریوں کو بھی توقع دی کہ بھائی اس کے نتیجے میں کوئی پیش رفت ہوگی, لیکن جس طرح سے اس پیشکش کو مسترد کیا گیا, طے شدہ ملاقات میں وزرائے خارجہ کی اس کو, تو یہ اب کافی ہے دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ پاکستان کی اور کشمیریوں کی, کشمیری پہلے بھی ہمارے حریت قائدین کوشش کر چکے ہیں بات چیت کا, جس کا رفیق ڈار صاحب نے حوالہ دیا. تو اس ریکارڈ کے ساتھ کہ ہم نے ہر اروا اگوایا ہے اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے کا, اور ہندوستان کا جو موقف ہے جس ہٹ کرنے پہ جو نریندر مودی صاحب کی پالیسی ہے فاشسٹ, اور پھر جو انسانی حقوق کونسل کی ایک بڑی جامع رپورٹ آئی جس نے ہمارے موقف کی تائید کی, اس ریکارڈ کے ساتھ اب ایک بین الاقوامی بھرپور سفارتی مہم کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیپٹلز میں ہو اور وہ جو بین الاقوامی سیاسی ادارے ہیں ان کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ساری کیمپین کے میرے نزدیک دو اہداف ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ کس طرح سے وہاں پر ظلم اور ستم کا جو ایک شدید لہر ہے اس کے اندر کمی آئے, اور دوسرے ہندوستان پر وہ مطلوبہ دباؤ پڑے تاکہ وہ بات چیت پر اس مسئلے کے حل کے لیے تیار ہو, اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ تحریک کو ایک اس پشتیبانی کا پیغام بھی پہنچے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو ایک فضا بنی ہوئی ہے اسے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اقوام متحدہ, OIC اور جتنے بھی دستیاب پلیٹ فارم ہیں ان کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. محترم شاہ صاحب, اس میں آپ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت سینئر سیاستدان ہیں. اس میں اس تحریک میں ہمارے پاس جو بیس کیمپ ہے وہ اس تحریک کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جس کو ابھی تک بھرپور طور پر ہم نے بروئے کار نہیں لایا, اور اس کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہم نے دی. بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر غلام نبی فائی نے جو کام کیا اس تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے, آپ ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہندوستان نے ان کو ٹارگٹ کر کے کمیونٹی بنایا اور جو الزام ان کے اوپر لگا وہ آپ کو بہتر طور پر معلوم ہے. اگر وہ ساری اسٹرینتھ ہمارے بیس کیمپ کی وساطت سے ہم تک پہنچتی تو فائز صاحب یہ میجورٹی نہیں بن سکتے. اور اس کے فالو اپ کے طور پر ہندوستان نے پوری کیمپین کی. لندن کا ہمارا کشمیر سینٹر بند کروا دیا, برسلز کا ہمارا کشمیر سینٹر بند کروا دیا. تو ہمارے پاس ایک بیس کیمپ ہے, وہ آخر کس طرح کا علاج. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بیس کیمپ کے رول کو ہم متحرک کریں, اور اس میں ہمارے جو بانی صدر تھے سردار محمد ابراہیم خان غازی ملت, وہ اس وقت میں جا کے انہوں نے جنرل اسمبلی میں ساز کی نمائندگی کی. تو ان کی امکانات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوبارہ وہ رول سنبھال ہو کہ وہاں کی قیادت. ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ بڑے کونمش سفارتکار ہیں. ہم بھی سب اپنے بس میں سردار عتیق صاحب یہاں تشریف فرمائے, جتنے ہمارے کولیگ ہیں, ہم سارے کوشش کرتے رہتے ہیں جاور صاحب کی کوارڈینیشن کے ساتھ. لیکن یہ ایک ڈیفینڈ, ایک متعین رول اس کا اس وقت جو ہے وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آئینی اصلاحات کا ایک پروسیس ہے, وہ جہاں پر رکا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان جو ریاست کے آزاد حصے ہیں ان کو ایک صحیح طور پر ہم تحریک آزادی کا بیس کے بنائیں, ان کا رول ماڈل بنا سکے. اس لحاظ سے ان کو وسائل کے اعتبار سے بھی, قیادت کے اعتبار سے بھی جتنا ہم وسائل اور ماحولیات بنا سکتے ہیں اس کا اہتمام. اس میں شاہ صاحب ایک آپ ہی گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہم گئے ترکی میں ایک پارلیمانی وفد ہمارے اسپیکر کی سربراہی میں بھی اس وفد کا حصہ تھا. وہاں ہماری بڑھیا ملاقاتیں ہوئی. وہاں پاکستان اور کشمیر کا کے بڑے ہمارے اندر دوست ہیں. دوران گیا تو یہی پاکستان سے پڑے ہوئے ہیں, آپ سے ان کی شناسائی ہوگی. تو انہوں نے جو ہمیں بریفنگ دے دی تو معلوم ہوا کہ جو ایشین پارلیمنٹری فورم ہے کشمیر سے, اس کی نمائندگی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کر رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ تھا. اور یہ
किस सतह पर वजारत खारजा में या हमारी हुकूमत हुक्म हुआ है, इसकी तहकीक करने की जरूरत है। हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर को अपना टोटल समझता है, जिस तरह से उसकी बाकी रियासतें हैं उसका स्टेटस वही है, लेकिन ये एक इम्कान था। इस इम्कान को बुलंद करने के लिए उस टाइम वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड था, वो खाना पूरी वहाँ पर करवा दी है। तो वहाँ उनसे मुशावरत हुई कि क्या इसका इम्कान पैदा हो सकता है। तो इस तरह कितने मैंने अक़वामी सतह पर रियासत जम्मू और कश्मीर और इन इदारों के हो सकते हैं कि अपने काज को वहाँ पर प्लीट करें, अपने मौक़िफ़ पेश करें, तो उसके लिए सोच विचार और एहतमाम की जरूरत है। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मैं इस तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर ऐसी कोई कमेटी और इस कार्य से दिलचस्पी और इस पर अबूर रखने वाली शख्सियत का तकर्रुर हो। और इसी तरह हमारी ये भी तजवीज़ है कि आपकी टीम में एक नायब वज़ीर ख़ारजा जो फोकल पर्सन हो मसला कश्मीर के हवाले से, और जिसकी रसाई हो कश्मीरी क़यादत से और जो भी स्टेक होल्डर है उनका अगर एहतमाम हो सके। इस मौके पर मैं समझता हूँ कि इस एक अच्छे मैसेज का भी एहतमाम होगा और काज की तरबियत का भी एहतमाम होगा। मैं एक मरतबा फिर आप सब शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि दुनिया के किसी खिते में कोई कश्मीरी हो, पाकिस्तानी हो, वो मसला कश्मीर से नातल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए इसी तरह हमारे साथ अभी प्रोग्राम में शरीक हुए हैं ओवरसीज ग्लोबल फाउंडेशन न्यूयॉर्क के चेयरमैन शकील शेख साहब। मैं मुख्तसर वक्त के लिए उन्हें दावत देता हूँ कि वो इस हवाले से इज़हार करके कश्मीर में अमेरिका में जो भी प्रोग्राम हो, कश्मीर के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, शकील शेख साहब की बात हमेशा उसमें मौजूद होती है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जैसे मैं ओवरसीज ग्लोबल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ न्यूयॉर्क में, और ऑलवेज जैसे भी कोई मसला कश्मीर का होता है हम ऑलवेज, सर्दी में अब तो वेदर बड़ा अच्छा हो गया, हम लोग फरवरी के महीने में स्नो के टाइम में यूएन के सामने खड़े रहे हैं सारा दिन। 2 फुट स्नो होती थी। और आप हमारे दोस्त हमारे वज़ीर आबिद साहब न्यूयॉर्क में, उनके साथ ऑलवेज हम लोग 2 फुट स्नो में खड़े रहे हैं यूएन के सामने हम अपने बैंड वालियों के लिए। तो उनके लिए ऑलवेज हम सोचते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलवेज वो आफ्टर यहाँ पे भी कोई ह्यूमन राइट्स का मसला होता है तो मैं बड़ा खुश हूँ देख के कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक कश्मीर के मसले पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको सोचना चाहिए कि जब न्यूज़ सुनते हैं हम लोग, कुछ थोड़े दिन पहले सेनेटर के न्यूयॉर्क स्टेट यूएस सेनेटर जो थी उनके साथ मेरा यही बात हुई थी। मैंने उनको कहा था कि भी आप वोट के लिए तो आ रहे हैं क्योंकि उनके नवंबर में इलेक्शन है, तो आप क्या कर रही हैं इस टॉपिक पे, इस मसले के लिए। तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जी वी विल डू व्हाट द बेस्ट वी कैन डू फॉर कश्मीर का ये मसला हल कराने के लिए। तो ये है कि हमारी उनके साथ नेक्स्ट मीटिंग है मेरा ख्याल है 2 वीक के बाद इसी मसले के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मैं बादशाह को बता दूंगा कि जो भी हुआ प्रेस रिलीज निकल आएगी उससे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा कि आप जानते हैं कि कश्मीर पे एक घराना है जो अथॉरिटी समझा जाता है, मुजाहिद अव्वल बड़ा काम था, उसके मुखालफिन अपनी जगह, लेकिन कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में जिस सरदार ने उन्होंने काम किया आज भी उसको याद रखा जाता है। और नई क़यादत में जिस तरह सरदार अतीक साहब जो है अभी भी अब उनको नौजवान ही कहते हैं, वैसे सरदार में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अपनी मिसाल आप मैं दरख्वास्त करूँगा सरदार अतीक साहब